آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کرنے والی ہوں جو بہت ایزی ہے، رزق میں اضافے اور برکت کے لیے بہت بہترین ہے، اوتھینٹک اور جینون وظیفہ ہے۔ میں بھی اپنی ڈیلی لائف میں اس پر امپلیمنٹ کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی وہی چیز شیئر کرتی ہوں جو مجھے اپنی لائف میں امپیکٹفل لگتی ہے۔ اور یہ اتنا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر امپلیمنٹ آسانی سے ڈیلی بیسس پر کر سکتے ہیں، اور آپ کے لیے بھی یہ آسان سا وظیفہ بہت افیکٹو رہے گا اور آپ کی لائف میں پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے ولاگ میں بچوں کی موبائل کی عادت چھڑوانے کے کچھ ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت سارے کامنٹس مجھے آپ کے ریسیو ہوئے تھے جس میں آپ لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ ہی بچوں کی موبائل ایڈکشن کس طرح ختم کروائی جائے۔ So without any further delay, let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. Vlog start ہو رہا ہے afternoon سے اور میں آج کریلے گوشت بنانے والی ہوں۔ بچیوں کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بچے اس طرح کی چیزیں نا یوزولی اوائڈ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے میں بن کباب بنا رہی ہوں۔ کباب میں نے آلریڈی فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اور وہ میں نے اسی ٹائم کے لیے فریز کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے کچھ لو ڈیز ہوتے ہیں، ہم اتنے انرجیٹک فیل نہیں کر رہے ہوتے، کچھ بنانے کو دل نہیں کرتا، تو چلو ہم کوئی ایسی چیز فریزر سے نکال کر نا اسے یوٹیلائز کر لیتے ہیں، یا پھر ہم کچھ ایسی ویجیٹیبلز بناتے ہیں جو بچوں کو پسند نہیں ہوتی، تو اس ٹائم پر بھی اس طرح کی فریز کی ہوئی چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ تو بس میں نے یہ آپ لوگوں کے سامنے کسی ولاگ میں فریز کیے تھے اور بنائے بھی تھے، تھوڑا سا میتھڈ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو عائشہ خود ہی ان کو بنا لیتی ہے، جسٹ ان کو ان فریز کرتی ہے، ایگ میں اسے بنا کر دے دیتی ہوں آملیٹ، اور جسٹ اس نے نا یہ چیزیں بن کے اوپر اسمبل کرنی ہوتی ہیں ایز پر دیئر چوائس۔ اچھا، یہ بن کباب اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں نا یا لنچ باکس میں انہیں دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ جو سوس ہے نا یہ بہت مزے کی گھر پر ریڈی ہوتی ہے۔ بس 3 سے 4 انگریڈینٹس اس میں جاتے ہیں اور یہ بہت مزے کی سوس بن کر ریڈی ہوتی ہے۔ تو بن کباب جب بھی آپ بچوں کے لیے بنائیں نا تو اسے ضرور سپریڈ کیا کریں۔ انسٹیڈ آف یوزنگ جسٹ کیچپ، آپ نے 2 چمچ میونیز اور 2 چمچ کیچپ کے لینے ہیں اور اس میں گارلک پاؤڈر ایڈ کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلی فلیکس ایڈ کر دینے ہیں۔ بس یہ 4 چیزیں ہیں، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ کے سوس ریڈی ہے۔ کیونکہ یہ گھر پر ریڈی کیے ہوئے بن کباب بہت سمپل سے ہوتے ہیں، اتنی کوئی خاص انگریڈینٹس اس میں جاتے نہیں ہیں اور سیلڈ بچے ویسے ہی اوائڈ کر دیتے ہیں، تو اس سوس کو جب آپ بنائیں گے نا تو اس کا ٹیسٹ بڑا انہینس ہو جاتا ہے۔ سو لیٹس کم ٹو دی ٹاپک۔ سب سے پہلے ہم بچوں کی موبائل کی عادت اور ان کی ایڈکشن کے حوالے سے کچھ ٹرکس پر بات کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی۔ دیکھیں، بچہ اگر موبائل فون کو لے کر بہت ضد کرتا ہے اور ایڈکشن کی حد تک اسے اس کی عادت لگ چکی ہے، تو یہ اسے 3-4 دن، 1 ہفتہ، 10 دن یا 1 مہینے میں عادت ڈیولپ نہیں ہوئی۔ اس کے پیچھے کچھ دنوں نہیں بلکہ مہینوں اور سالوں کی سٹوری ہے، جس کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ موبائل کا عادی بن گیا ہے۔ کیونکہ موبائل یوز کرنے کی عادت اور ضد بچے کے اندر آہستہ آہستہ کچھ مہینوں یا سالوں میں ڈیولپ ہوئی ہے، تو یہ ختم بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ بینگ اے مدر، آپ کو اس کے اوپر ورک کرنا ہوگا، آپ کو ٹائم دینا ہوگا۔ بچوں کے اندر موبائل فون کے لیے ضد رکھنا یا اس کو استعمال کرنے کا بیہیویئر یا پیٹرن بچے کے اندر ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اور یہ کافی ٹائم سے چل رہا ہوتا ہے، اور پیرنٹس اپنی ایز اور کنوینئنس کے لیے بچے کو موبائل فون پہ لگا دیتے ہیں تاکہ ہمارا کام جلدی جلدی نمٹ جائے۔ ایکچولی یو انٹروڈیوسڈ فون ٹو یور چلڈرن فار یور اون کنوینئنس، اور آہستہ آہستہ فون یوز ڈیلی بیسس پر کرنے سے یہ بچے کا پیٹرن بن جاتا ہے، اس کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ اس کا یوز ٹو ہو جاتا ہے، اور یہ ہیبٹ بینگ اے پیرنٹ، بینگ اے مدر، آپ نے ہی اس کی ڈیولپ کی ہوتی ہے۔ بچوں کو لاڈ پیار میں بہت زیادہ اوور فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ پیرنٹس ایکچولی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی یا لیٹ ملی ہے وہ ہم اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ ضرور پرووائڈ کریں ارلی ایج میں۔ یعنی پیرنٹس بچوں کو موبائل فون کا ایڈکٹ یا عادی خود بناتے ہیں۔ بچے خود تو کہیں سے موبائل لے کر یا خرید کر نہیں آئے ہوتے، انہوں نے ایکچولی آپ کو اسے بہت زیادہ یوٹیلائز کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، تو پھر بچے کا بھی یہی پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے۔ کیونکہ بچے آپ کے بولنے سے، آپ کے کہنے سے اتنا نہیں سیکھتے جتنا آپ کے ایکشنز، آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں، اور جب بچے آپ کا عمل دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو انہیں اسپیشلی سکھانے یا کچھ کہنے بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بچے جب کھانا نہیں کھا رہے ہوتے تو یوزولی مدرز انہیں موبائل فون ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ اس کا دھیان موبائل پہ لگا رہے گا اور ہم اسے اپنا کھانا آسانی سے کھلا سکیں گے اور خود جلدی فری بھی ہو جائیں گے۔ اور اب جب آپ نے بچوں کی یہ ہیبٹ ڈیولپ کر دی ہے تو آپ خود ہی اس سے اریٹیٹ ہوتے ہیں اور عاجز آ جاتے ہیں۔ And now your children are demanding for more of the screen time. So یہاں پر میں آپ کو کچھ بہت آسان سی ٹرکس بتا رہی ہوں جن کو بینگ اے مدر آپ نے ضرور فالو کرنا ہے، اور صرف مدر ہی نہیں، فادر نے بھی فالو کرنا ہے، اور گھر پہ جو بھی فیملی ممبرز ہیں، اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے
تو سبھی کو ان ٹرکس کو ضرور فالو کرنا ہوگا. اس کو ایک ٹیم ورک سمجھیں, تبھی آپ اپنے بچے کی موبائل کی عادت چھڑوا سکتے ہیں یا کم کر سکتے ہیں. سو ٹرک نمبر 1 از گیو دیم نان اسکرین آلٹرنیٹیوز. بچے جب بھی ٹی وی یا موبائل اوور یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی توجہ اس سے ہٹا کر کسی اور کام میں لگانے کی کوشش کریں. لائک پزلز لا کر دیں بچوں کو, آؤٹ ڈور پلے کرنے کا کہیں, پینٹ اور اس طرح کی ڈرائنگز وغیرہ بنوائیں. اس کے علاوہ بلاکس کی بہت ڈفرینٹ ورائٹی مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور بہت لو پرائس میں اویلیبل ہیں, تو وہ بھی بچوں کو لا کر دیں. اس سے ان کی برین ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے, برین فنکشننگ انکریز ہوتی ہے, کوگنیٹو فنکشنز ان کے ہائی ہوتے ہیں. بچوں کو گلاس پینٹس, پوسٹر کلرز اور پینٹ برشز وغیرہ لا کر دیں. تھوڑی سی ان چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں, تھوڑے سے پیسے لگائیں تو بچوں کی اٹینشن موبائل سے ڈائیورٹ ہو کر ان چیزوں کی طرف بھی آئے گی. ٹرک نمبر 2 از سیٹ دیئر اسکرین ٹائم. بچوں کے اسکرین ٹائم کا ایک اسکیڈول بنائیں اینڈ آسک دیم ٹو فالو دس اسکیڈول اسٹرکٹلی. لائک بچوں کا پڑھائی کے بعد ٹی وی دیکھنے کا ٹائم 1 گھنٹے کے لیے فکس کریں یا 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے فکس کر دیں, جو شام کو 4 سے 5 بجے, 5 سے 6 یا جو بھی ان کے لیے کنوینئنٹ ہو, آسان ہو, یا جو بھی ان کا فن ٹائم یا اسکرین ٹائم یا پلے ٹائم ہوتا ہے اس میں موبائل کا ٹائم بھی اندر ہی فکس کر لیں. اور اب اس 1 یا 1.5 گھنٹے کے اسکرین ٹائم کو یوز کرنے کے بعد آپ ان سے موبائل لے لیں یا ٹی وی بند کر دیں. بچوں کو یہ ریئلائز آپ نے کسی طرح کروانا ہے کہ آپ کا یہ ایک ٹائم ٹیبل ہے, آپ نے اسے فالو کرنا ہے. جب آپ کا 1 گھنٹہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ سے موبائل یا ٹی وی لے لیا جائے گا. جب یہ پریکٹس ڈیلی آپ بچوں کے ساتھ کریں گے, یعنی 1 گھنٹے کے فکسڈ ٹائم کے بعد آپ ان سے موبائل یا ٹی وی بند کروا دیں گے, تو یہ بچے کی ہیبٹ بنتی جائے گی اور یہی اس کا ہیبٹ پیٹرن ڈیولپ ہوگا. موبائل یوز کرنے کی عادت بھی تو 4-5 دن یا 1 ہفتے میں نہیں بنی نا, تو اسی طرح موبائل چھوڑنے کی عادت بھی آہستہ آہستہ ہی چھوٹے گی جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے. ٹرک نمبر 3 از برنگ دیم ڈفرینٹ اسٹوری بک. بچوں کی اٹینشن موبائل سے یا کسی بھی اسکرین ٹائم سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہیں ڈفرینٹ قسم کی انٹرسٹنگ اسٹوری بکس ان کی ایج کے حساب سے لا کر دیں. اور جب بچے کا اسکرین ٹائم کمپلیٹ ہو گیا ہو تو اس کی توجہ موبائل سے یا ٹی وی سے ہٹا کر ان چیزوں کی طرف لے کر آئیں. اب تو مارکیٹ میں ڈفرینٹ کارٹون کیریکٹرز کی ڈرائنگ بکس بھی آتی ہیں, تو وہ بچوں کو لے دیں اور وہ بہت سستی سی آتی ہیں, 50-60 روپے یا 100 روپیز میں مل جاتی ہیں. جو بھی بچے کا فیوریٹ کارٹون کیریکٹر ہو اس کی ڈرائنگ بکس آپ بچوں کو لا کر دیں تو وہ ان پر کلرنگ کرتے رہیں گے. تو اس طرح بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا کریں, خود سے کوئی آئیڈیاز سوچیں. نیکسٹ ٹرک از کنسیڈر اٹ اے ٹیم ورک. بچوں کی جب موبائل کی عادت یا زیادہ ٹی وی دیکھنے کی عادت چھڑوانی ہونا تو گھر کے سبھی فیملی ممبرز کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ صرف ماں ہی کام کرے, کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرز یوزولی چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میں ان کو موبائل نہ دوں یا ٹی وی کم ٹائم کے لیے دیکھنے کے لیے دوں, لیکن جو باقی گھر کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا وہ بچوں کو موبائل یا ٹی وی پرووائڈ کر دیتے ہیں. ایکچولی وہ اپنی آسانی کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ آرام سے بچے کو موبائل پکڑا دیں گے اور بچہ بھی آرام سے بیٹھا رہے گا, ہمیں تنگ نہیں کرے گا اور ہم اپنے کام بھی کرتے رہیں گے. یا اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں تو وہ ہم آسانی سے آرام سے کریں گے. یا اگر مدر یا فادر گھر پر نہیں ہیں تو کوئی اور فیملی ممبر اپنا موبائل بچوں کو پرووائڈ کر دیتا ہے, اور اس طرح بچے کی عادت ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ پختہ ہوتی جاتی ہے. کیونکہ بچے کو بھی یہ پتا چل جاتا ہے کہ اگر میرا ایک سورس ختم ہوا ہے تو مجھے کہیں اور سے موبائل مل ہی جائے گا. تو اس لیے موبائل فون یا ٹی وی اسکرین کی زیادہ ٹائم کے لیے یوزج صرف ماں کے اختیار میں نہیں ہے, گھر کے سبھی فیملی ممبرس کو ٹیم ورک کی طرح کام کرنا ہوگا. نیکسٹ ٹرک از پلے ود یور کڈز. بچوں کے ساتھ خود کھیلیں, خود ان کے ساتھ کسی ایکٹیویٹی میں انوالومنٹ شو کریں, اپنا انٹرسٹ شو کریں, تو بچہ موبائل چھوڑ کر نا آپ کے ساتھ گیم کھیلنے میں بڑا انٹرسٹ فیل کرے گا. لیکن پیرنٹس کا ایکچولی مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ اپنا ٹائم ہی بچانے کے لیے بچوں کو موبائل فوراً پرووائڈ کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم تھوڑا سا ڈیلی بیسس پر دیں گے نا تو آٹومیٹیکلی آپ کے بچے موبائل سے دور ہٹتے جائیں گے. کیونکہ جیسے آہستہ آہستہ موبائل کی عادت پیرنٹس نے بچوں کو ڈالی ہے, اسی طرح آہستہ آہستہ وہ عادت چھڑوا کر اپنے ساتھ گیمنگ یا کوئی بھی ایکٹیویٹی میں بچے کو انوالو کر کے عادت چھڑوا بھی سکتے ہیں. بچوں کے ساتھ کوئی لوڈو وغیرہ, کیرم وغیرہ کھیل لیں یا آؤٹ ڈور پلے کے لیے انہیں باہر بھیج دیں. ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے پیرنٹس بھی کم سے کم موبائل یوز کریں, کیونکہ آپ کے موبائل یوز کرنے سے نا بچہ موبائل کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے. جب آپ روز ریلز یا شارٹس دیکھتے ہیں اور دن میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں تو آپ بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سب چیزیں نہ کرے. بچہ وہی کرتا ہے جو وہ پیرنٹس کو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ روز مرہ کی بنیاد پر بکس ریڈنگ کریں گے نا تو بچے میں بھی یہ عادت ڈیفینیٹلی آئے گی, 100% آئے گی. بیسیکلی یو ہیو ٹو ماڈل اے بیہیویئر ان یور سیلف وچ یو وانٹ یور چلڈرن ٹو فالو. ایک اور بہت
سمپل سی ٹرک ہے کہ بچوں کے لیے ایک روم یا ایٹ لیسٹ کسی کمرے کا ایک کونا ڈیڈیکیٹ کر دیں جہاں وہ اپنے کھلونے آرام سے اپنی مرضی کے حساب سے بکھیر کے کھیل سکیں. بار بار بچوں کو کھلونے سمیٹنے کا نہ کہیں، انہیں اپنی مرضی سے کھلونے بکھیر کر کھیلنے دیں تو ان کے اندر زیادہ کھیلنے میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. آف کورس اگر آپ اپنے بچوں کا اسکرین ٹائم ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو کہیں تو وہ کھیلے گا نا، کہیں تو وہ اپنا فن ڈھونڈے گا. تو اس لیے انہیں پوری آزادی، پوری فریڈم سے اپنے کھلونے بکھیر کر کھیل لینے دیں. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کر سکتے، پرائم ٹائم نہیں ان کو دے سکتے، تو پھر آپ انہیں ایٹ لیسٹ ان کی مرضی کا گیم یا کھلونے بکھیر کر یا بکس یا کلرنگ واٹ ایور دے وانٹ ان کو کرنے دیں. سو یہ تھیں وہ ساری بہت ہی سمپل سی ٹپس اینڈ ٹرکس جن کو فالو کر کے آپ اپنے بچے کا اسکرین ٹائم کافی حد تک ریڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بھی ورک کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس بچے کو آرڈر کیا، انسٹرکشنز دیں اور اس نے موبائل یا ٹی وی چھوڑ دیا. آپ کو پورا ٹائم کام کرنا پڑے گا، انوالومنٹ اور انٹرسٹ شو کرنا ہوگا بچے کے اندر. ان ٹپس کو فالو کریں اور دیکھیں کہ کیسے 1-2 مہینے کے اندر اندر آپ کے بچوں کا اسکرین ٹائم یا تو بالکل ختم ہو جائے گا یا ایٹ لیسٹ شارٹ ہو جائے گا. سو یہاں پر میں کریلے گوشت بنا رہی ہوں، بلکہ بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ کریلے مجھے ایز سچ بنانے نہیں آتے. کافی ٹائم کے بعد میں نے انہیں بنایا ہے، میاں جی کو پسند ہیں تو وہ لے کر آئے تھے اینڈ آئی ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ یہ اچھے بنے. تو وہی جو پروسیجر ہوتا ہے کہ نمک لگا کے میں نے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، پھر میں نے اچھے طریقے سے 2-3 پانیوں سے اسے اچھے سے واش کیا تھا، کیونکہ نمک والے پانی میں ڈپ رہنے کے بعد اچھے طریقے سے جب ہم انہیں سکویز کرتے ہیں نا تو اس کا کڑوا پن ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد میں نے انہیں شیلو فرائی کیا ہے. اکثر لوگ انہیں ڈیپ فرائی کرتے ہیں بٹ میں شیلو فرائی ہی کرتی ہوں ٹو اوائڈ ایکسیسو آئل. اچھا جب یہ ہاف فرائی ہو جاتے ہیں نا تو امی اس کے اندر پیاز کٹا ہوا ڈال دیتی تھیں، تو اس سے ان کا ٹیکسچر بڑا اچھا ہو جاتا ہے. تو میں نے بھی پیاز کاٹ کے اس میں ڈال دیا تھا اور جب سافٹ ہو گیا تھا نا تب میں نے اس میں گوشت ایڈ کر دیا تھا جو آلریڈی میں نے بھونا ہوا تھا. جب کریلے ہاف فرائی ہو جاتے ہیں نا تو اس کے اندر اگر ہم انین ڈال کر ان کو بھی فرائی کر لیں تو یہ سالن بڑا ہی مزے کا بنتا ہے. اور اگر کریلوں کی کوئی تھوڑی بہت کرواہٹ ہو نا تو وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. سو الحمدللہ ایٹ لاسٹ محنت کرنے کے بعد نا کریلے کا سالن میرا بڑا اچھا ریڈی ہو گیا تھا اور میاں جی کو پسند بھی آیا تھا. ایکچولی یہ میرے اتنا ایکسپیرینس میں نہیں ہے، اس لیے میں اسے بناتی بھی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں صحیح نہ بنے تو محنت ساری رائے گاں جائے گی. آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ کس طریقے سے بناتے ہیں کہ کریلے بالکل کڑوے نہ بنے. سو جناب اب آتے ہیں اپنے بہت اوتھینٹک اور جینوئن وظیفے کی طرف جو میں بھی کرتی ہوں. تو میں نے سوچا کہ میں اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی اسے ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ رہتا ہے. اچھا بیسیکلی یہ وظیفہ بہت سمپل ہے، پڑھنے کا نہیں ہے، آپ نے جسٹ لکھنا ہے. اور لکھنا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. آپ نے سمپلی ایک پیپر اور پین لینا ہے اور آیت الکرسی کسی بھی پنسورہ یا قرآن پاک سے دیکھ کرنا ایز اٹ از اس پیپر کے اوپر لکھ لینی ہے. اور لکھنے کے دوران آپ نے بس اس چیز کے لیے کوشیس رہنا ہے کہ بالکل بھی کوئی غلطی نہ ہو. آپ نے پوری دیکھ کر ایز اٹ از لکھنی ہے. چھوٹی سی آیت الکرسی ہے، 15 منٹ میں یا 10 منٹ میں آپ آرام سے لکھ لیں گے. اور یہ آیت الکرسی لکھنے کے بعد نا آپ نے کہیں پہ بھی پیسٹ کر لینی ہے. وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کس جگہ اسے پیسٹ کیا ہے. اور یہ بہت اوتھینٹک بک ہے جہاں سے میں دیکھ کر آپ کو اس کے بینیفٹس بتا رہی ہوں. آپ کو یہاں لکھا نظر آ رہا ہوگا، میں نے تھوڑا زوم کر دیا ہے. اس پر لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر تنگ دست ہوگا تو چند ہی دنوں میں اس کی تنگ دستی اور غریبی دور ہو جائے گی. اور نمبر 4 پر لکھا ہے کہ اگر فریم بنوا کر مکان میں اونچی جگہ لگا دیں گے تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا بلکہ روزی میں برکت ہوگی. اگر آپ خود نہیں لکھ سکتی تو آپ کسی سے لکھوا لیں، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ ہر اعراب اور ہر ورڈ بالکل صحیح لکھا ہوا ہونا چاہیے وداؤٹ اینی مسٹیک. اور لکھتے وقت ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ آیت الکرسی لکھ رہے ہوں گے نا تو اس میں آنے والے میم، ہا، طا، ظا، فے اور کاف ان کے دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے. اچھا یہاں مینشن ہے کہ اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ ان کے ورڈز لکھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے. اعراب آپ نہ بھی لگائیں نا تو اٹس اوکے، یعنی زیر زبر پیش لگانا ضروری نہیں ہے. اچھا اب جب آپ نے یہ ساری آیت الکرسی لکھ لی ہے نا اور میم، ہا، طا، ظا، فا، کاف کے دائرے کھلے ہوئے رکھے ہیں تو اس کے بعد نا آپ اس پیپر کو خود ہی کسی پلاسٹک میں کوٹ کر لیں تاکہ یہ ڈسٹ پروف بھی رہے اور اس کی بے ادبی بھی نہ ہو. اب پلاسٹک کوٹنگ کرنے کے بعد نا آپ جہاں بھی چاہیں اس کو چپکا دیں، چاہے کسی الماری کے اندر چپکا دیں یا باہر کی سائڈ پہ اوپر کر کے چپکا دیں جہاں بچوں کا ہاتھ نہ جائے، یا کچن میں آپ کہیں اس کو آرام سے پیسٹ کر دیں. میں نے بھی اسے کچن میں پیسٹ کیا ہے، آپ چاہیں تو بیڈ روم میں یا جہاں بھی ویئر ایور یو آر فیلنگ کنوینئنٹ آپ وہاں اسے پیسٹ کر سکتے ہیں جہاں پر بے ادبی نہ ہو. ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے اسے کچن میں ہینگ کیا ہوا ہے ٹیپ کے ساتھ. میں نے
اسے اچھے طریقے سے پیسٹ کر دیا تھا ٹائلز کے اوپر۔ بہت ہی سمپل سی بات ہے یہ کہ آپ نے بس آیت الکرسی لکھ لینی ہے، اور آیت الکرسی قرآن پاک کے 3 سپارے میں ہے، ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ جسٹ ہم نے اسے لکھ کر اور چپکا لینا ہے، اور پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ کے رزق روزی میں بھی برکت ہوگی اور خوب اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن بات وہی عقیدے کی آ جاتی ہے، توکل کی آ جاتی ہے کہ جتنا آپ کو ان چیزوں پر یقین اور آپ کا ایمان پختہ ہوگا نا، تبھی یہ چیزیں افیکٹو رہتی ہیں۔ میرا تو الحمدللہ ان چیزوں پر بہت زیادہ بلیف ہے، اور ان کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ میں اپنی لائف میں کوئی نہ کوئی وظیفہ، کوئی نہ کوئی ورد ضرور انکلوڈ رکھتی ہوں، اور قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھنا، لکھنا یا ورد کرنا تو ویسے ہی ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچھ اور ورد وظائف بھی میری ڈیلی لائف کا حصہ ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کروں تاکہ آپ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن، سو دیٹ میں ان کے اوپر بھی آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا سکوں۔ جناب ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اچھی لگی ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب۔ سی یو ویری سون ود a brand new content in the next video inshallah. Till then stay happy and stay fit and take good care of yourself.